ملکی سطح پر جو مقابلے ہوتے ہیں رائٹنگ کے، الیکٹرانک میڈیا جو ڈاکومنٹری ہے ان کے یا دوسرے، تو ان میں ہمارے جرنلسٹوں نے بڑا اچھا کمپیٹ کیا ہے، انہوں نے ہمیں اس کے ہمیشہ مقابلہ جیت کے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو یہ دونوں ادارے ہیں، یہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی جو ہے وہ ملک کے دیگر جو ادارے پریس کلبز ہیں یونین سے مختلف ان کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے بڑا ایکٹیو رول ہے ان کا، اور ان کے نہ صرف لوکل بلکہ ملکی سطح پر نیشنلی جو این جی اوز ان کی ورکشاپ انہوں نے اٹینڈ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہر جگہ ان کی وہ صلاحیتیں جو ہیں وہ کوئی کار لا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم نے ایبٹ آباد پریس کلب میں جو ہمارے ممبران ہیں ان کو ہم نے اپنے طور پہ جو ہے پریس کلب نے لائف انشورنس کی کرا رکھی ہے، ان کو ہم نے لیپ ٹاپ بھی جو ہر سال دیتے ہیں جو ٹرن بائی ٹرن پورا اندازی کے ذریعے، پھر عمرہ ہر سال جو ہے کرواتے ہیں وہ بھی قرآن اندازی کے ذریعے، اور ان کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل جو ہیں وہ بھی قرآن اندازی کے ذریعے دے رہے ہیں۔ تو اس ادارے کو جو ہے یہ بڑے یہ اعزازات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پریس کلب کے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں اور بائی بیلٹ بھی ہوتے ہیں، اور جو ہمارا الیکٹرانک کالج ہے بائی ہینڈ شو آف ہینڈ کے ذریعے بھی جو ہے ہمارے انتخابات ہوتے ہیں۔ ہمارے ہر سال کے انتخابات کے نتیجے میں آج جو اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کل وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے کافی سابقہ عہدیدار بھی موجود ہیں اور ہم بھی موجود ہیں۔ ساتھ ساتھ پروائز یونین جرنلسٹ جو ہے پاکستان فیڈرل یونین سے ایفیلیٹ ہے، اور ہمیں پاکستان لیول پہ بھی جو ہے پہلے گزشتہ ٹینیور میں راجہ ہارون صاحب جو تھے پاکستان فیڈرل یونین کے پاکستان کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل تھے، آج کل شاہد چودھری صاحب ہیں اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ایگزیکٹو کونسل کی جو ایگزیکٹو کونسل ہماری ممبر ایف ایس سی جو فیڈرل ایگزیکٹو کونسل، اس میں بھی ہمارا جو شیئر ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ہمارا پریس کلب جو ہے ایک بڑا اچھا فعال کردار ادا کر رہا ہے، وہ لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بھی کر رہا ہے اور اپنے جو پروفیشنل جو ہے اس کے حوالے سے بھی۔ تو اب میں اس مزید ہمارے پروائز یونین جنرل کے جنرل سیکرٹری ندیم جدون صاحب کے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ بہت شکریہ جی شفیق صاحب، بہت ساری باتیں شفیق صاحب نے کر دی ہیں۔ ہم آپ کو چناروں کے شہر، اسکولوں کے شہر، پڑھے لکھے لوگوں کے شہر میں ویلکم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ادھر آئیں گے، دیکھتے ہیں بھی شاید آپ کا تجربہ ہے، یعنی یہاں کے لوگ خود بڑے اچھے لوگ ہیں، کوپریشن کرنے والے لوگ ہیں، ایک گلدستہ ہے ہم لوگوں کا سب۔ ہم شہر کی بہتری کے لیے صحافت سے زیادہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے شہر کی بہتری کے لیے پازیٹیو تھنکنگ جسے کہتے ہیں، جیسے آپ کا ادارہ ہے ریسکیو 1122، یہ تو ہے ہی انسانیت کی خدمت کے لیے، ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سے پہلے بھی بڑا۔ اب میں ہمارے پریزیڈنٹ پروائز یونین جنرل سے راجہ ہارون صاحب کے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے ریسکیو کے انچارج ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں جو نئی تعیناتی ہوئی ہے عارف کھٹک صاحب کو اپنی جانب سے، اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ریسکیو 1122 کا قیام یہ چودھری پرویز الہی کا پاکستان کی عوام کے لیے، اور پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا میں جس طرح ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس کا قیام عمل میں لایا، یہ ادارہ ایک ایسا ہے نہ صرف انسانیت کی خدمت کر رہا ہے بلکہ چند پرند جو ہے ان کو بھی مشکل وقت میں ان کی مدد بھی کر رہا ہے۔ یہ اس ادارے کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے آگ کہیں لگ جاتی ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایبٹ آباد کے اپنے لوگ جو ہیں گاؤں میں یا شہر میں اپنی مدد آپ کے تحت کرتے تھے، یا میونسپل کمیٹی تھی یا پولیس ہماری، لیکن جب سے ریسکیو کا قیام ہوا ہے تو یقیناً ایبٹ آباد کے عوام کو کسی بھی مصیبت کے وقت میرے خیال سے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ان کی جو سروس ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، جو پروفیشنل لوگ ہیں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، تو یہ بڑا خوش آئند ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کی جاب کے ساتھ ساتھ ان کی بہت بڑی عبادت ہے، خدمت ہے، انسانیت کی خدمت ہے، جو میں سمجھتا ہوں آنے والے کل میں دنیا میں تو وقت گزر جاتا ہے، لیکن روز محشر کے دن اور آخرت میں جب ان کو ضرورت پڑے گی، جتنی زیادہ خدمت کر رہے ہیں اور مزید کریں گے اپنے پروفیشنل انداز میں، دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ، تو انہیں وہاں پر بھی اس کا فروٹفل نتائج ملیں گے، اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ دیگر بھی ہمارے یہاں پر ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اگر وہ بھی مسیح کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اگر صحیح طریقے سے کریں، لیکن بدقسمتی ہے
جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس وقت پیسے کی دوڑ میں آ گیا ہے. اللہ نہ کرے ریسکیو کا ایسا کوئی معاملہ ہو جب ان کو بھی ایسی کوئی لالچ پڑ گئی تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی مسیحا نہیں رہیں گے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں جب تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے تو اگر کسی کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ دو باتیں بھی کر لیں تو اس کا درد جو پین ہوتا ہے کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. تو بدقسمتی ہے ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ لوگ بھی اگر اسی طرح کریں تو زیادہ اچھے نتائج آ سکتے ہیں, ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی بن سکتی ہیں. تو ہر پروفیشن میں اگر آپ صحافت میں دیکھیں یا دیگر انتظامیہ میں دیکھیں, جو لوگ عوام کی صحیح خدمت کریں گے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی. لیکن عارف خٹک صاحب بدقسمتی ہے ہمارے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر انتظامیہ نام کی یہاں پر چیز کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت ریسکیو یہ نہیں, آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ڈی سی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں یا کمشنر صاحب ہوتے ہیں, چیف سیکرٹری ہوتے, تبھی میں یہی کہتا, میں تعریف کام بھی کرتا ہوں. لیکن ریسکیو کا جو اس سے آج دن تک جب سے اس کے ایبٹ آباد میں قیام ہوئے ہیں بڑا اچھا پازیٹیو کردار ہے. ماضی میں شروع میں تھوڑا لوگ نہیں تھے, ان کو راستوں کا کچھ پتہ نہیں تھا, کچھ پرابلم ہوتی تھی, تقریباً میڈیا کی طرف سے کافی کرٹیسزم بھی ہوا ہے. لیکن ابھی جو ہے سارے لوگ چین بھی ہیں اور دوسرے اس کے ساتھ جی ہیں, تمام علاقوں سے اویئرنیس ہو گئی ہے کہاں پہنچنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو کردار ہے, آپ کا جو کام ہے, یہ دنیا اور آخرت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں کام کرنے کی استقامت دے, توفیق دے. باقی ہمارے ایبٹ آباد کے اندر ہماری انتظامیہ جو ہے وہ انتظامیہ کی فوج ایک ظفر موج ہے, وہ تو کام کرتی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایبٹ آباد کی حالت کافی ابتر ہے. ہمیں ایک ہی محکمہ آپ کا نظر آتا ہے, ریسکیو 1112, کوئی حادثہ ہوتا ہے روزانہ ہم آپ کی وہ کیا کہتے ہیں واٹس ایپ گروپ پہ آپ کی خبریں آتی رہتے ہیں. لیکن آپ کا جو کام ہے, میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے. آپ پریس کلب میں آئیں انشاءاللہ. ایبٹ آباد کے تمام صحافی, ایبٹ آباد کے تمام قلم اور کیمرے کے جو مزدور ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ہر اچھے کام کو انکریج کریں گے. کہیں سکم ہوگا اسے بھی بھرپور طریقے سے ہائی لائٹ کریں گے. آپ کی تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پر سزا جزا کا عمل نہ ہو, جہاں پر کرٹیسزم نہ ہو, تو وہاں وہ ادارے بھی ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے نشاندہی کرنا یہ ایز اے جرنلسٹ, ایز اے ہماری پروفیشنل ذمہ داری بھی بنتی ہے. انشاءاللہ جو کام آپ کا اچھا ہے آپ کو انکریج کرنا, اسے بھی انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. بہت مہربانی. اگین تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ رائی صاحب. جس طرح رائی صاحب نے ریسکیو کی حوالے سے کارکردگی کے حوالے سے بات کی ہے, اس میں واقعی اس وقت پاکستان میں خیبر پختونخوا اور پنجاب اور باقی جن صوبوں میں یہ ریسکیو ہے ان کا واقعی ایک مثالی کردار ہے. اور جب سے یہ گزشتہ چند سالوں میں یہاں پر آئے ہیں ایبٹ آباد ہزارے میں, اس سے پہلے جو پنجاب میں, ان کا واقعی بہت بڑا رول ہے جو ہے مختلف ڈیزاسٹر میں. تو میں اب پریس کلب ایبٹ آباد کے صدر نوید عالم صاحب سے کہ وہ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عارف خٹک صاحب کو اس کی پوری ٹیم کو ایبٹ آباد پریس کلب میں ایبٹ آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور محترم راجہ اعظم صاحب صدر ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ, میرے سیکرٹری پریس کلب سردار شفیق صاحب, ندیم جدید صاحب اور میرے تمام ساتھیوں کی طرف سے بھی میں آپ کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا آج میرا خیال تیسرا وزٹ ٹرانسفر کا, اور آپ کا جو وزٹ ایبٹ آباد پریس کلب میں آپ نے اپنا پہلا وزٹ میرا خیال ہے ڈالا ہے. تو آپ کو میڈیا کی اہمیت کا اور ان چیزوں کا مجھے لگتا ہے باخبر لگا ہے. اور ایبٹ آباد پریس کلب کے طرف آنے کی وجہ ہمارے جو ابھی آپ نے گفتگو کی, ایک ہمارے انتہائی عزیز دوست ہیں, ان کا ذکر خیر کیا کہ انہوں نے ایبٹ آباد پریس کلب کی ایک اچھا امیج آپ کے سامنے پیش کیا. یہ جو امیج ہے ایبٹ آباد پریس کلب کا بنا ہے, یہ کوئی ایک دن 2 دن یا 10 دن میں نہیں بنا, یہ سالوں پہ معین یہ ایک سفر ہے, جس سفر کو ہمارے سینئرز نے, میرے ہم اثر جو میرے دوست ہیں, ہمارے جونیئرز نے بڑے ہی مشکل حالات میں طے کیا. اور ایبٹ آباد پریس کلب میں اور ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں, جتنے بھی ہمارے قلمکار ہیں, کیمرہ سے ریلیٹڈ ہیں, سوشل میڈیا سے, الیکٹرانک میڈیا سے, کبھی بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی خبر, کوئی ایسی نیوز جو پینک پھیلائے, اس کو بغیر سینئر کے بتائے ہوئے, بغیر کسی کے انسٹرکشن وہ کیے ہوئے, وہ خود ہی ان چیزوں سے بچتے ہیں. اور یہ ہی اصل جرنلسٹ کا حسن ہے
کہ وہ اپنی سوسائٹی کو پینک سے کس طرح بچائے, کس طرح سوسائٹی کو ٹرو پکچر دکھائے. اب رات کو ہی حادثہ ہوا خیرہ گلی جی, اور کوسٹر کا جب نام آتا ہے تو تقریباً 24, 25 یا 30 کے قریب لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ایک کھائی میں گر گئی ہے اور اس میں 25-30 افراد. تو آپ نے دیگر ملک کے بڑے شہروں میں, چھوٹے شہروں میں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کا حادثہ واقعہ ہو جائے تو وہ جی 25 افراد کی ہلاکت اور 20 افراد کی ہلاکت اس طرح. اور جو وہ حالانکہ وہ گاڑی بھی گجرانوالہ سے تھی, وہ دیکھیں گجرانوالہ کدھر ہے اور ایبٹ آباد کدھر ہے, اور جن کے بچے آئے ہوئے تھے یا جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کی فیملیز کا پیچھے کیا ہوگا. کیونکہ آج کل سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا خبر نیکسٹ ڈے پہ نہیں جاتی, وہ ود ان سیکنڈ پوری دنیا میں جاتی ہے. تو ان فیملیز کو پہ کیا گزرتی اگر اس طرح کی نیوز آپ کی نکل جاتی. تو یہ اس واقعے کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ رات کو یہاں پہ موجود تھے اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے دیکھ بھال کے خبر کو آگے ریلیز کیا جاتا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا پیج ہو, چاہے الیکٹرانک میڈیا کا کوئی چینل ہو, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو. تو یہ تو ہوگی ہماری جرنلسٹ کی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو 1122 ہے واقعی کوئی شک نہیں انسانیت کی خدمت کا اور بہت اشد ضرورت تھی ہماری سوسائٹی کو آپ جیسے ادارے کی, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. اور یہ جن لوگوں کا بھی ویژن ہے ان کو سلام ہے کہ انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا جب یہ ادارہ نہیں بھی تھا. ایبٹ آباد کے لوگوں کی اور ایبٹ آباد کی سوسائٹی کو آپ کو بتاتا چلو یہی گلیات تھا, یہ سہولتیں نہیں تھیں, یہ سڑکیں نہیں تھیں, اس وقت بھی اس طرح کے حادثات ہوتے تھے. یقین مانیں کہ لوگ خود ریسکیو کرتے تھے بغیر کسی ٹریننگ کے, بغیر کسی گلیات میں کسی کا سنگل پینی, کسی کا بٹوا, کسی کی جیب میں سے کوئی چیز نکلنا, چاہے وہ ڈیڈ ہے یا زخمی ہے, اس طرح کی رپورٹنگ آج تک یہ سارے دوست اس بات کے امین ہیں. یہ ہے ہمارا ایبٹ آباد اور یہ ایبٹ آباد کے لوگوں کا خاصہ ہے اور ایبٹ آباد کے لوگوں کا حسن ہے کہ وہ اس طرح. تو دوسری یہ چیزیں, یہ سلسلے چلتے رہیں گے. آپ کا میڈیا کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اللہ سے کہ اچھا کوارڈینیشن رہے گا, اور ہم بھی آپ بھی ایبٹ آباد کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے آئے ہیں. ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ان کی مشکلات, ان کی جو بھی ہرڈلز ہیں ان کو کم کیا جائے. ایبٹ آباد پریس کلب کو ایبٹ آباد کا جرگہ حال بھی کہا جاتا ہے. یہاں پہ انتظامیہ, جہاں پہ انتظامیہ اور پبلک یا کوئی بھی سوسائٹی کا کوئی بھی ایلیمنٹ ہو, اس پہ کوئی ڈیڈ لاک آ جائے تو اس میں مین کردار ایبٹ آباد پریس کلب اور ایبٹ آباد کے جرنلسٹ کا ہوتا ہے. وہ اس میں بیٹھ کے اس معاملے کو ریزالو کرتے ہیں. یہاں پہ بڑے بڑے واقعات ہوئے, پختونخوا نامنظور تحریک چلی, صبح زارہ تحریک چلی یہاں پہ, اور اس میں انتظامیہ بالکل ایک سائڈ پہ ہو گئی تھی, لیکن ایبٹ آباد پریس کلب کے اور ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے جرنلسٹ نے فرنٹ پر آ کے اپنا رول پلے کیا. اور آج یہی وجہ ہے کہ ایبٹ آباد ایک امن کا گہوارہ ہے, اور اس امن کو قائم کرنے میں بالکل حق پہ جانب ہوں. یہ اب میرا حق ہے کہ ایبٹ آباد کے جرنلسٹ کا بہت بڑا اس میں رول ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ رول قائم و دائم رہے گا. جہاں تک ایبٹ آباد کے جرنلسٹ کی فلاح و بہبود کی بات کی جائے تو 30 کے قریب ہمارے جرنلسٹ جو ہیں وہ عمرہ ادا کر چکے ہیں, اور تقریباً 35 کے قریب ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو ہم لیپ ٹاپ دے چکے ہیں, اور 30 کے قریب ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو ہم موٹر سائیکل دے چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ تقریباً 35 سے 36 ایسے جرنلسٹ ہیں جن کی ہم نے لائف انشورنس کروا رکھی ہے, اور اس کا پریمیم بھی جو ہے وہ ایبٹ آباد پریس کلب ادا کرتا ہے. ہمیں جو گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ ملتی ہے اس گرانٹ کو ہم بجائے کسی اور طرف سے کرنے کے ایکولی ہم سب پہ وہ کرتے ہیں. یہ عمرہ, لیپ ٹاپ, موٹر سائیکل,
انشورنس، اس ساری چیزوں میں، نہ کہ کسی کو پیٹی کیش یا کسی کو اس طرح کی کیش دے کے ہم اس فنڈ کو ضائع کریں. اور یہ ایبٹ آباد پریس کلب یہ ریسنٹلی جو ہماری رینوویشن ہوئی ہے یہ ہماری اے ڈی بی کی اسکیم تھی، اور اس میں اور صوبے کے دیگر پریس کلب بھی تھے. کوئی کسی ایک پریس کلب نے بھی اپنی اے ڈی بی کی اسکیم کو مکمل نہیں کروا سکا. واحد ایبٹ آباد پریس کلب ہے جو اپنی اسکیم کو مکمل کروا سکا ہے. اور ہمارا ریسنٹلی ہمیں پی آئی ڈی اسلام آباد کی طرف سے، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک اپرچونٹی ملی. ہمارے پاس ڈیجیٹل اسٹوڈیو انہوں نے ہمیں بنا کے دیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مہینے اور ود ان منتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ایکٹیو ہو جائے گا. یعنی ایبٹ آباد پریس کلب آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے. ایبٹ آباد پریس کلب آپ کو ساری جو جرنلسٹ کی جو نیڈز ہیں ان نیڈز کو یہاں ایک بلڈنگ کے اندر ہم نے پورا کر رکھا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم کتنے جمہوری ہیں. بہت آپ کی ٹینیور میں نیکسٹ باڈی آئے گی، اور آج ہم اس طرف ہیں، کل ہم آپ کو اس طرف بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. اور جمہوریت کا یہی حصہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سے تو ایک دفعہ پھر آپ سب کو میں ایبٹ آباد پریس کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں ایبٹ آباد میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ پہلے سے زیادہ ایکٹیولی 1122 کو کی ٹیم کو لے کر ایبٹ آباد کے لوگوں کی خدمت کریں گے. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس گاڑیاں بہت ہیں، ان کے اوپر سرخ لائٹ بھی لگی ہوئی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی اس کے اس طرح کی اوور اسپیڈنگ ہمارے روڈ اس طرح کی ہو رہی ہے. ایمبولینس اور اس طرح کی جو ایمرجنسی ہماری جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو راستہ دینا شہری کا حق ہے، لیکن تھوڑا سا یہ خیال کیجیے کہ سڑکیں تنگ ہیں اور گاڑیاں زیادہ ہیں، تو بغیر ایمرجنسی کے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی گاڑیاں بہت زیادہ شور شار کرتی ہوئے جا رہی ہوتی ہیں. ان کو تھوڑی سی انسٹرکشن دیں. اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو خیر ہے، اگر آپ نے لائٹ نہ بھی جلائی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت شکریہ. بہت شکریہ نوید صاحب. بھٹک صاحب ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ویلکم بھی کہتے ہیں، اور اپنے تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر ابھی آج آپ کی اس استقبال کے لیے اور آپ کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. ہمارے بہت سارے دوست ہیں اس وقت جو فیلڈ میں اپنے مختلف قسم کی جو اپنے پروفیشنل ذمہ داریاں وہ نبھا رہے ہیں. ہمارے 70 سے اوپر ہیں پریس یونین جرنلسٹ کے ممبران، 50 کے قریب ایبٹ آباد پریس کلب کے ممبران ہیں. اور ہماری جو طریقہ کار ہے ممبرشپ کا وہ تھوڑا سٹرک ہے، اس لیے سٹرک رکھا ہے کہ تاکہ ایک جو صحافتی معیار ہے وہ بہتر ادا کر سکے، کیونکہ آج کل جس کے پاس موبائل ہے وہی صحافی ہے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہمارا ممبر ہے وہ جو پروفیشنلزم ہے اس کو اپنائے، اور جو ہمارے قواعد و ضوابط ہیں ان پہ عمل درآمد کرے. بہت شکریہ آپ کا. اب میں عارف بھٹک صاحب آپ نے جو خیالات ہیں وہ ان کے خیالات کا اظہار کریں ایبٹ آباد کے حوالے سے اور باقی ریسکیو کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر پریس کلب ایبٹ آباد پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹریز اور میرے جرنلسٹ ایبٹ آباد کے، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج دعوت دی. اور میں ہر جگہ جہاں بھی ڈپیوٹ ہوتا ہوں، پوسٹ ہوتا ہوں، تو میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ میڈیا کے ممبران سے، میڈیا کے نمائندوں سے فرسٹ اپنی میٹنگ کروں. نام آپ کو سب کو ظاہر ہے، محمد عارف بھٹک. میں نے 2021 میں اگست میں کمیشن لیا ریسکیو 1122 میں 35 کامن سے، اور ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا میں 2010 اپریل 2010 میں سٹارٹ ہوئی، اور 12 بیچ سے سٹارٹ ہوئی، اور آج 39 بیچ پہ ریسکیو پہنچ گئی ہے. تو میں 35th کامن کا ہوں. بیسک ریسکیو کوڈ لاہور سے میں نے ٹریننگ کی. 12 13 سال میری سروس ہاسپٹل میں گزری، نارتھ ویجن ہاسپٹل، شوکت خان نامی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز اور LRH میں، اور فائنلی پھر میں ریسکیو میں نے اپنی جاب کی. ہر ایک سرکاری افسر اس کا یہ ایک پیشن ہوتا ہے، اس کا یہ ایک ڈریم ہوتا ہے کہ وہ اچھے ڈسٹرکٹ میں سرو کرے، بڑے ڈسٹرکوں میں. اور ایبٹ آباد میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ AC ADC DC یا DPO DIG یا ریسکیو 1122 DHO ان کا یہ بہت خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایبٹ آباد میں سرو کرے.
ایبٹ کے لوگوں کا، ہزارہ کے لوگوں کا ہم پہ فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے ان کی خدمت کرنا۔ سروس کے پہلے 1.5 سال میں واحد ریسکیور ہوں، مجھے سروس کے پہلے 1.5 سال میں ڈسٹرکٹ ایبٹ کی ذمہ داری دی گئی۔ اپنی کام کی بنیاد پر 2021 میں اگست میں نے ڈسٹرکٹ مالاکنڈ کو کمانڈ کیا 11 مہینے، اور پھر اس کے بعد میں نے شانگلہ کمانڈ کیا 8 مہینے۔ اور شانگلہ میں جس طرح اسٹیشنز، جس طرح ریسکیو سٹاف، جس طرح وہیکلز، جس طرح ایمرجنسی، جس طرح سیکشن 4 لگانا، وہ میں نے 8 مہینوں میں کمپلیٹ کیا، اور پھر مجھے ہیڈ کوارٹر نے انسٹرکشن دی کہ آپ ایبٹ چلے جائیں۔ ریسکیو 1122 کے حوالے سے میں آپ کو بریف کروں۔ ابھی میں آفس سے آ رہا ہوں اور میں نے آج ایک سیکشن 455 نوا شہر کا میں نے سیکشن 4 اس پہ کر دیا، امپلیمنٹ ہو گیا۔ ڈی سی صاحب کی مہربانی، اے ڈی سی صاحب کی اور اسپیکر صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں سیکشن 4 امپلیمنٹ کر دیا اور آج ہمیں وہ زمین الاؤ کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ٹھنڈیانی اسٹیشن ہے 77، وہ انشاءاللہ بالکل کنٹینرز ریڈی ہیں۔ اسٹاف کی کمی ہے، میں نے آج اسٹاف کی ریکوزیشن 30 اسٹاف کی ریکوزیشن میں نے ہیڈ کوارٹر کر دی ہے۔ انشاءاللہ جمعے تک آپ کو 30 سے 35 اسٹاف ایبٹ میں اور بھی حاضر ہو جائے گا۔ میں جی ایک ایسا انسان ہوں کہ آپ ریسکیو میں پوچھیں یا ہاسپٹل میں پوچھیں، میں آفس میں کبھی نہیں بیٹھتا، میں ایک فیلڈ ورکر ہوں اور میں ہمیشہ دن رات صبح دوپہر شام اسٹیشنوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں، اسٹاف کو موٹیویٹ کرتا ہوں اور اسٹاف کے ساتھ رہتا ہوں، ان کے ساتھ ہی کھاتا ہوں، ان کے ساتھ ہی سوتا ہوں، ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ اکثر میرے اسٹاف کہتے ہیں کہ سر آپ رات 2 بجے 1 بجے وزٹ کرتے ہیں، میں نے کہا بیٹا میں آپ لوگ کی وزٹ کرتا ہوں، اگر آپ لوگ ٹھیک ہو تو میں ٹھیک ہوں، میں آپ سے ہوں، آپ لوگ مجھ سے ہیں۔ ونٹر کے حوالے سے میں آپ کو بتا چلوں، پریس کلب کے ممبران ہیں، کیونکہ آپ ہی لوگوں نے آگے جس طرح پچھلے سال ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں بہت ہی ایک ہیلپ سچویشن تھی، میڈیا کے نمائندے بھی وہاں آئے ہوئے تھے، وہ بار بار کویشچن آنسر پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا، آپ نے ویدر فور کاسٹ نہیں دی، آپ نے لوگوں کو گائیڈ نہیں کیا، آپ نے لوگوں کو ٹرین نہیں کیا۔ تو سر صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پورا ونٹر پلان ڈسکس کر لیا ہے ڈی سی آفس کے ساتھ۔ ایک کنٹرول کمانڈ سینٹر ہم نے نتھیا گلی میں اسٹیبلش کر لیا ہے، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پولیس اور ریسکیو 1122 وہیں پر بیٹھے گی، ان کے افسران۔ ایمرجنسی افسر میرے فات صاحب ہیں، ہری پور سے بلانگ کرتے ہیں، 38 بیسک ریسکیو کورس کے میرے شاگرد ہیں، یہاں پہ میرے ساتھ سیکنڈ ہینڈ کمانڈ ہے۔ ان کو میں نے ایمرجنسی افسر ایبٹ سٹی سے لگا کے میں نے ایمرجنسی افسر گلیاڈ ڈپیوٹ کر دیا ہے، اور یہاں پہ میں نے ایڈمن سپرنٹینڈنٹ کو ایبٹ سٹی کا ایمرجنسی افسر ڈپیوٹ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ کوآرڈینیشن ہو سکے، کام ہو سکے، اویئرنیس پہ ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے۔ آپ کی سنو بلوور، آپ کے ٹریکٹر، آپ کی VIP 4x4 4 ایمبولینسز ہم نے کل ہی ایوبیہ اور نتھیا گلی میں ڈپیوٹ کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ AC صاحب سے میری بات ہو گئی ہے، جو DSP گلیات ہیں ان سے میری بات ہو گئی ہے، میرا ایک کنٹرول روم وہیں پر ہوگا، میں خود بھی وہیں پر ہوں گا۔ میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے تو جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا کہ میڈیا کا لگتا ہے کہ کھٹک صاحب کی ان سے بہت ایفیلیشن ہے۔ LRH میں مطلب 6,500 امپلائیز، 2800 بیڈ ہاسپٹل، تو وہاں پہ میڈیا ہر ایک نیوز چینل کو ہم نے آفسز دیے ہوئے تھے، وہ وہی ہوتے ہیں، ہماری اچھی پروڈکشن کرتے ہیں، اچھے کام کو ہمارے اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو تھوڑی بہت لیفٹ ہوتی ہے اس کو ہمیں سمجھاتے ہیں کہ سر اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا، یہ یہاں پہ آپ غلط ہیں۔ تو آپ لوگوں کا کام ہے، میری ٹیم، میری ہزارہ ریسکیو کی ٹیم، میرے ہزارہ کے جوان اس وقت ریسکیو 1122 میں سب سے ایجوکیٹڈ، سب سے پروفیشنل اور سب سے سینئر سٹاف ایبٹ ریسکیو 1122 کے ہیں۔ مجھے فخر ہے ایبٹ پر، میں اگر کسی بھی علاقے کا ہوں، لیکن میرا ڈسٹرکٹ عارف پھٹک ایبٹ کو آج کل جانا جاتا ہے، اس کو کال کرتے ہیں ہیڈ کوارٹر میں بھی تو ایبٹ کہتے ہیں DO عارف پھٹک ہے۔ تو چاہے میں کس علاقے بھی ہوں، اب میں ایبٹ کا ہوں، میری سروسز آپ لوگ کے لیے ہیں، میری ٹیم بالکل ہائی الرٹ ہے، فیمیل، میل سٹاف، سینئر سٹاف، فیکلٹی سٹاف، ٹریننگ ونگ سٹاف A to Z بالکل ریڈی ہے۔ دوسری جو بات میں چاہتا ہوں، میرے پاس میڈیا کا ایک سٹاف ہے، میں نے 2 سٹاف ڈپیوٹ کیے ہیں، اور ابھی جب میں آفس سے نکل رہا تھا میں نے ان کو میڈیا ایبٹ کے نام سے ایک آفس بھی دے دیا ہے کہ بھائی اس میں میری میڈیا ریپرزنٹیٹیو وہاں بیٹھیں گے، یہ آپ لوگ کا آفس ہے، آپ لوگ آئے کریں، جتنے آپ کے اخبار کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، الیکٹرانک ایڈیٹنگ ہوتی ہے، آپ وہیں پر کیا کریں، ہم سے کچھ پوچھنا ہو، کوئی اپڈیٹس لینی ہو، میں آپ کے پاس چکر لگوں گا، یہ نہیں کہ میں آج آپ کے پاس آیا ہوں، یہ میری اپنی جگہ ہے، کیونکہ میرے بہت سے دوست یہاں پہ DPOs رہ چکے ہیں، ACs رہ چکے ہیں، انہوں نے مجھے اکثر یہ بات کی ہے کہ آپ ایبٹ پریس کلب کی ہسٹری اور ایبٹ پریس کلب کی ہسٹری کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورے پاکستان کی جو سوسائٹی آف جرنلسٹ ہے ان سے ہی ان کے اسٹوڈنٹس وہیں سے ٹرینڈ ہوئے ہیں، وہیں سے آگے گئے، آپ اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور آپ لوگ کے ساتھ جہاں میں غلط ہوں گا آپ لوگ مجھے، میری ٹیم کو بتائیں گے،
کہیں پہ کوئی ایمرجنسی فال ہوگا, کوئی نقصان ہوگا, آپ مجھے ڈائریکٹلی, میرا نمبر آپ سب کے پاس ہوگا, میں آپ سب سے صدر صاحب سے شیئر بھی کر لوں گا, آپ کے پاس میرا نمبر ہوگا, 1 بجے ہو, 2 بجے ہو, 3 بجے ہو, میں ہر وقت اویلیبل ہوں. مجھ میں ایک عادت, بری اور اچھی عادت یہ ہے کہ میں رات کو 4 ساڑھے 4 بجے سوتا ہوں اور صبح میں 9 بجے اٹھتا ہوں, پوری رات مجھے نیند نہیں آتی. تو اکثر لوگ یہ ریسکیو 1122 کہتے ہیں کہ کھٹک صاحب اسٹیشنوں میں گھوم رہے ہیں, نیند نہیں آتی. بس یہ میری ایک فالٹ ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. ایبٹ آباد حوالہ اس لیے کیا گیا ہے, 6 اسٹیشنز, 250-300 اسٹاف کو رن کرنا, اس کی ایمرجنسی مینجمنٹ کرنا, اس کو سپورٹ پرووائڈ کرنا ایک مشکل کام ہے. چونکہ ایکٹیونیس کی وجہ سے پچھلا ریکارڈ دیکھ کے یہاں آیا ہوں. آپ لوگ کی سپورٹ مجھے ہر حال چاہیے ہوگی, میڈیا کی سپورٹ چاہیے ہوگی. انشاءاللہ ایونٹس ہمارے ہوں گے, آپ کو انوائٹ کریں گے. فردر میں نے اپنے ایمرجنسی آفیسر کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ ابھی ہمارا ایک فری میڈیکل کیمپ اور اویئرنیس کیمپ ہوگا, آپ لوگ ہم انوائٹ کریں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی جائیں گے اور آپ ہمارا میڈیا کے پاس ایک اچھا پروجیکشن لے کے جائیں گے. جہاں بھی غلطی ہوگی آپ لوگ کا حق ہے. میں نے آپ کو کہا ریسکیو 1122 ایک ایسا ادارہ ہے جو صرف میرا نہیں ہے, آپ سب کا ادارہ ہے. آپ سب نے کالز کرنی ہے, آپ سب نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور میں نے اور آپ نے ایبٹ آباد ریسکیو کو ایک ایسے پیک پہ لے کے جانا ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ نمبر 1 ڈپارٹمنٹ ہو. بہت شکریہ.